یہ بات ہے کہ تقریباً انبیاء کرام ایک نکاح پہ اکتفا نہیں کرے، تقریباً صحابہ کرام ایک نکاح پہ اکتفا نہیں کرے، اور ایک چیز یہ بتائی جاتی کہ ایک نکاح پہ رہنا سنت اور فطرت دونوں کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ بالکل، بے شک کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کریے۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد مجیب الدین ہے۔ خالد۔ ماشاء اللہ، ہم لوگ اسلامی سوال جواب کرتے ہیں لوگوں سے راستے میں، تاکہ لوگوں میں جو ہے نا اسلامی اویئرنیس آئے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے، آپ کا جو موضوع ہے الحمدللہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن میرے پاس بھی ایک موضوع ہے جس کا نام یعنی کہ ایک سے زائد نکاح کے اوپر موضوع ہے میرا، جو عموماً عام طور پہ جو لوگ یہاں کا جو ماحول ہے کہ ایک نکاح پہ اکتفا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے حساب سے آپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو استطاعت ہے، اگر آپ کو ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ایک سے دو نکاح کر سکتے ہیں، اور شریعت میں امت کے لیے 4 نکاح جائز ہے۔ مقصد یہ ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ عدل کرنا چاہیے بس، یعنی کہ اگر عدل نہیں کر سکے تو آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر آپ 2 بیویوں میں مساوات نہیں کر سکے عدل، تو ایسا رہا جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے انسان کا ایک آدھا دھڑ گر جائے گا، یعنی کہ پبلک دیکھ کے پہچان جائے گی کہ یہ عدل نہیں کیا انسان، ایک طرف مائل رہے گا، وہ مائل رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ایسا نہیں کہ شادی کرنا ہی کرنا، آپ کو آپشن ہے بننے کا مطلب، یعنی اگر آپ کو جیسے کسی بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے یا پھر آپ کو نفسانی خواہشات زیادہ ہے، آپ گناہ کی طرف مائل اگر ہونے کا اگر گمان ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی، آپ اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کر سکتے ہیں تب نکاح کریے۔ ایسا نہ ہو کہ بس خالی ٹاپک ہے نکاح کر لیے، بعد میں پھر آپ پریشان، دوسرے پریشان۔ یعنی ہم پبلک کو یہ بتانا ہے کہ اسلام میں جو چیز جائز ہے وہ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے کرنا چاہیے وہی بتانا ہمارا مقصد ہے۔ نوجوانوں کو اور عوام کو آپ کا کیا میسج ہے اس تعلق سے؟ نوجوانوں کے تعلق سے بات یہ کر سکتا ہوں کہ دیکھیے آج کے دور میں تو نکاح کر رہے ہیں، لیکن ایک تو عمر زیادہ بڑھ جا رہی لوگوں کی، اصولاً جو عمر ہے وہ عمر میں نہیں کر کے ایک اپنا جس کو رف لینگویج بولا جائے کہ پیروں پہ کھڑے ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات غلط ہے۔ جب آپ کی ضرورت ہے، جب آپ کو ریکوائرمنٹ ہے، جب یعنی کہ نکاح کی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی، نکاح کر لینا آپ، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آج کل کا جو ماحول ہے پرگندہ ماحول نہیں بولنا چاہیے، لیکن بتا رہا ہوں یہ کہ میڈیا کے تعلق سے یا پھر جو یعنی کہ غلط ماحول، یعنی کہ بیوی رکھتے بھی دوسروں پہ نظر رکھنا، کسی نفسانی خواہش کے لیے غلط طریقہ استعمال کرنا، اس سے بچنے کے لیے آپ نکاح کر لیے تو الحمدللہ دین و دنیا آپ کی کامیاب ہے، اس سے مسیر اچھا جائے گا آپ کو۔ مقصد یہ ہے کہ بس حلال چیز ہو اور اسلام کو فالو کرنا، بس مقصد یہ ہے، یعنی اسلام میں جو چیز ہے آپ اسٹڈی کریے، کر کے آپ کر سکتے، کوئی مایوب بات نہیں ہے۔ اگر آپ کر کے الحمدللہ اس کو اچھے سے نبھائیں گے تو ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی رغبت ملیں گی اس میں، اور ایک اچھا پیغام دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا مقصد یہ ہے کہ، اور ایک بات یہ ہے کہ تقریباً انبیاء کرام ایک نکاح پہ اکتفا نہیں کرے، تقریباً صحابہ کرام ایک نکاح پہ اکتفا نہیں کرے، اور ایک چیز یہ بتائی جاتی کہ ایک نکاح پہ رہنا سنت اور فطرت دونوں کے خلاف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دیا تو کریے، نہیں تو ایک نکاح بھی اتفاق کر سکتے آپ، کوئی مایوب بات نہیں ہے، غلط نہیں ہے بات۔ آپ کو ضرورت ہے گناہ سے بچنے کے لیے آپ دوسرا نکاح کر سکتے، بس آپ سنت سمجھ کے عمل کریے، یا آپ کی ضرورت ہے عمل کریے، یا آپ دین کو پھیلانا چاہ رہے ہیں اس نیت سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں ساری امتوں میں سے زیادہ تعداد جب ہوگی میری تو میں اس کو پسند کروں گا۔ بے شک بے شک۔ میں یہ بولنا چاہوں گا انشاءاللہ کہ آج کل کا جو ماحول ہے کہ کوئی طلاق شدہ ہے، کوئی بیوہ ہے، ان کو نکاح کرنا مایوس سمجھا جا رہا ہے، لیکن ان کی طرف بھی آپ اگر آپ کو استطاعت ہے، آپ کا گنجائش ہو تو آپ کر سکتے، بچے ہے نہیں کرنا وغیرہ نہیں، آپ ان کی کفالت کے طور پہ بھی ان کو مطلب آپ ان سے سہارا دے سکتے، کریے۔ میرا تو مشورہ ہے، گناہ سے بچنے کے لیے تو نکاح بہت ضروری ہے آج کل کے ماحول میں۔ 1 سے 2 کرو، مقصد میرا بولنا یہ نہیں ہے 2 کرو بول کے، لیکن اگر آپ ایک میں خوش ہے، الحمدللہ سیٹسفائی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ خدا نخواستہ آپ راہ روی بے راہ روی میں نکل جا رہے ہیں،
गुनाह का शिकार होने का अंदेशा है तो आप दूसरा निकाह करके इत्तेफाक कर सकते हैं। ख़वातीन को कोई मैसेज दे सकते हैं कि उनके उनके जो मुतालबात वगैरह, उनका लिविंग स्टेटस, इस किस्म का जो है ना, ये भी बाज़ वक़्त शादी में रुकावट बन रहा है। लोग जब जाता है उनके पास पैगाम तो भाई अखराजात मेरे, लेविशनेस और ये तमाम चीज़ें जो है बताते हैं, तो उनके लिए कुछ मशवरा है ख़वातीन के लिए आप? ख़वातीन के लिए मैं ये बोलूँगा, देखिए सबसे पहले इल्म हासिल करना चाहिए। और ख़वातीन जो समझती है कि दूसरा निकाह मायूब बात है, शौहर हमारे खुद देगा नहीं देगा, वो नहीं। पहले इस्लाम पढ़ लीजिए। इस्लाम के पढ़ने के बाद ये समझिए कि सुन्नत रसूल एक से ज़्यादा निकाह करना। और आप ये समझिए कि शौहर को अगर आपका शौहर निकाह करना चाह रहा तो आप उनको इजाज़त दीजिए, ये बताइए कि आप अपने हुकूक अदा करते हुए आप निकाह कर सकते हैं। और ग़ालिबन औरतों की, ख़वातीन की वजह से ही बाद मर्दात निकाह नहीं कर सक रहे हैं, ताकि हुकूक की अदायगी ना हो, या कुछ बुरा मान लेंगे, या फिर ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी, बल्कि वो बात भी है, समझिए। तो आप देखिए, मेरा तो मशवरा है ख़वातीन की, अगर है गुंजाइश तो करिए एक से निकाह। खाली रहने से अच्छा, लोगों की नज़रों में अच्छी मतलब मैसेज नहीं रहेगा अगर खाली जी ले रही था कि कोई शौहर छोड़ दिया, अब आप मेहनत करके जीना चाह रहे हैं, बात सही नहीं है। इस्लाम में आपको इजाज़त है, बिंदास करिए आप शादी, शरीयत के हिसाब से करिए आपको अल्लाह ताला अगर मौका दिया तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती। मेहनत करके जीना कोई समझदारी नहीं है। असल चीज़ तो अल्लाह ताला के पास हमारा मुकाम देखना चाहिए, लोगों की नज़रों में नहीं देखना चाहिए। बेशक आप बस आपका नज़रिया खाली निकाह बोल के नहीं, ज़िंदगी के तमाम मामलात में आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए रस्ते पर अमल करिए। 5 वक्त नमाज की यानी वक्त पे नमाज की अदाई करिए। अल्लाह मेरे को तमाम मुसलमान को इसकी तौफीक दे। और अपने हर मामलात में दीन को रख लेंगे तो इंशाअल्लाह कोई चीज़ आपको तकलीफ़ नहीं होगी, ना निकाह में होंगी, ना कारोबार में होंगी, ना मामलात में होगी। ख़ास तौर पर तो निकाह को तो इतना मायूब बना दे रहा है, 1 से 2 निकाह को। ख़वातीन को ये बोलूँगा कि मैं करिए, देखिए आप गुंजाइश दीजिए थोड़ी बहुत। आपको अगर समाज में ये बात आ रही कि भाई 1 से 2 निकाह कर रहे हैं, वो तो आप पब्लिक का मत सोचिए, अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं वो करिए। और आपकी ज़िंदगी अगर घर बैठे अच्छी हो रही, शौहर आपको सहारा मिल रहा, आपकी भी ख्वाहिशात नफ्स को अगर आप मुकम्मल करना चाह रहे हैं, तो अगर हलाल तरीके से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। माशाअल्लाह।